السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق۔ دوستو، کل یونیورسٹی میں تھا تو ایک شاگرد نے ایک ایسا سوال پوچھا جس کی فوری طور پہ تو ذہن میں ڈیفینیشن کوئی نہیں تھی، لیکن پھر اللہ نے کچھ باتیں ذہن میں ڈال دی تو میں نے اس کا جواب کچھ دے دیا۔ اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بیٹا، جو سب سے پہلے شیطان بنا تھا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلے شیطان بنا تھا اسے ابلیس کہتے ہیں، جیسا کہ جو سب سے پہلے انسان بنا تھا اس کو آدم کہتے ہیں۔ اب سوال جو باقی رہ گیا وہ یہ کہ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان اس کو کہتے ہیں جو خدا کی حکمت کے سامنے دلیل پیش کرے۔ شیطان اس کو کہتے ہیں جو خدا کی حکمت کے سامنے دلیل پیش کرے کہ محبت صرف میرے لیے ہے، اور محبت کا یہ نقطہ الہ کا ہے، لا الہ الہ کا ہے، اور الہ کا محمود اور الہ کا معبود کہتے ہیں کہ جب خدا کا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، جسے دوسرے معنوں میں خدا نے یہ کہا کہ میرے سوا کوئی بھی لائق محبت و عبادت نہیں ہے، کیونکہ محبت وہ راز ہے جس میں سر جھکتا ہے، دل تسلیم خم ہوتا ہے، جس کا براہ راست تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ ابلیس کا نفس جسے شیطان کہا جاتا ہے، اس کی ظاہری دلیل آگ کو مٹی پر فضیلت محض ظاہری مثال تھی۔ تھوڑی سی بریک سی بات ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے دل میں یہ آیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، مجھے اس پر فضیلت ہے۔ یعنی اس نے خدا کی بات یا محبت میں دلیل کو ڈھونڈا۔ جو لا الہ الا اللہ ہے، جو معبود ہے، اس کی محبت میں تکبر والی دلیل کو تلاش کیا، جبکہ حقیقت وہ تھی جو اوپر بیان کی ہے کہ اس نے دعویٰ لا الہ کی بجائے الہ کیا تھا، جو دلیل کے اعتبار سے جھوٹا ثابت ہو۔ آدم کا نفس آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی ذریت ہے، اور اللہ کو آدم کی ذریت سے بہت پیار ہے، کیونکہ آدم اور آدم کے ذریت میں اللہ کا اپنا اظہار ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ محمد، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم کچھ بھی نہ بناتے، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ میدان، نہ یہ ریگستان، نہ یہ دنیاوی میلے، نہ یہ جنت، نہ یہ دوزخ۔ یہ عشق تھا، محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کس کائنات کو ڈیزائن کیا گیا۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ابلیس اگر خدا سے محبت کرتا تو دنیا کی محبت میں گمراہ نہ ہوتا۔ ابلیس کو خدا نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ دنیا کی محبت نے گمراہ کیا۔ ہاں، خدا نے ایسا ہی چاہا تھا جیسا ہوا۔ اگر اسرائیل یہ کام نہ کرتا تو اس کی جگہ کوئی اور کرتا، اور جو بھی یہ حرکت کرتا اس کا نام ابلیس ہی ہونا تھا۔
خدا اسی طرح آزماتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جب تک میری محبت جان و مال اور آل اولاد سے بھر کر نہ ہو جائے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جو دنیا سے خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ جو دنیا سے خدا سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی خدا دنیا کی محبت کو نعوذ باللہ وہ خدا کی محبت پر فضیلت دیتا ہے، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ اب آپ سب اپنے اپنے گریبان چھانک لیں میرے سمیت کہ ہم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اپنے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری دنیاوی پلہ بھاری ہے تو ہم بھی ابلیس ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ جلا دے اور ہمیں ایمان والوں میں شامل کر لے اور ہمیں گمراہ نہ کرے، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا دے۔ جو ابلیس کی پوجا کرتے ہیں نا اس کو شیطان کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی رنگینی ابلیس کو عطا کی گئی ہے اور آخرت کے گلستان آدم کو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، کیونکہ دنیا کی رنگینی ابلیس کو عطا کی گئی ہے اور آخرت کے گلستان آدم کو۔ اس پیمانے کو اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آدم اپنی پوجا نہیں کرتا بلکہ الف اللہ کی پوجا کرتا ہے اور کراتا ہے۔ جو مخلوق میں خود کی یعنی اپنی پوجا کرائے وہ ابلیس ہے۔ تھوڑی سی بریک بریک باتیں ہیں۔ اور جو مخلوق میں خدا کی پوجا کرائے وہ آدم ہے، اور جو آدم یعنی مخلوق اور خالق دونوں کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ مشرک کا نقطہ ہی نفاق ہے، اور نفاق کے زمرے میں جو بھی آیا وہ شیاطین میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا عنصر ملاوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اور کیا ہم اپنے رشتوں میں، اپنے مذہب میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں ملاوٹ کرتے ہیں؟ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو، اپنے اس پیمانے کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ شیطان جنوں اور انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقت انسان نہ آدم ہے نہ ہی ابلیس، بلکہ وہ رب کی تسلیم و رضا ہے۔ جو رب کی تسلیم و رضا میں آ جاتا ہے وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو رب کا محبوب بن گیا وہ دنیاوی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے جو 5 وقت کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، فلاح کی طرف لوٹ آؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، وہ یہی ہے۔ رب کی ڈیوٹی صرف رب کا محبوب کرتا ہے۔ رب کی ڈیوٹی صرف رب کا محبوب کرتا ہے، نہ ابلیس رب کی ڈیوٹی کر سکتا ہے اور نہ ہی شیطان، کیونکہ یہ دونوں اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں، اور نفس کو خدا نے بطور آزمائش کے جنوں اور انسانوں میں تخلیق کر رکھا ہے۔ نفس کی طہارت کے بغیر کوئی بھی انسان یا جن خدا کا محبوب نہیں بن سکتا۔
اس لیے میرے پیارے دوستو، نفس کے خلاف جہاد کریں۔ یہ جو ہم کینچی سے دوسروں کی ٹانگیں کاٹتے ہیں نا، چلاکیوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ ہم نفس کے غلام بنے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور یہی وہ چیز ہے جہاں پہ شیطان اور آپ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے بھی کہا میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، تکبر کیا، تب اس کے گلے میں توگ پڑا شیطانیت کا، ابلیس کا۔ تو خدارا خود کو شیطان اور ابلیس ہونے سے بچائیں اور اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔